اب تو صاحب پروگرام کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے پروگرام کرنے سے، یعنی اب فائدے گنائے جائیں تب پروگرام ہوں گے۔ مادیت نے ہمارے ذہنوں کو اس قدر خراب کر دیا ہے کہ ہم ہر چیز کو کیلکولیٹر پر پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی فائدہ نہ ہو اس پروگرام کا، کیا یہی فائدہ کم ہے کہ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں حرام کو حرام کہا جا رہا ہے، یہاں غلط کو غلط کہا جا رہا ہے؟ اتنا فائدہ کافی ہے ان پروگراموں کے ہونے کے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ چند پیسے اگر ان پروگراموں پر خرچ ہو رہے ہیں تو امت کا مال برباد ہو رہا ہے، تو جاؤ پہلے ان 2-2, 3-3 لاکھ کے میرج ہالوں میں ہونے والی شادیوں کو روک کے دکھاؤ، 200-200, 300-300 باراتیوں کے کھانے پر جا کے بندشیں لگاؤ، مسجد و مدرسے کے چندے کے لیے جاؤ تو لوگوں کی جیب سے 10 روپیے نہیں نکلتے، اور یہاں صاحب کھانے میں کتنی طرح کا آئٹم ہے یہ پوچھیے آپ، بہت مندی ہے، بہت کاروباری حالات خراب ہے، بہت پریشانی ہے، کوئی شادی لون خالی نہیں ہے صاحب، کسی شوق میں کمی نہیں ہے، کسی نمائشی کام میں کمی نہیں ہے، کمی ہے تو بس دین کے کاموں میں کمی ہے، دین پر خرچ کرنے کے معاملے میں کمی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر یہ دل سخت ہو گئے۔ آج بھی ایک مرتبہ میرا جانا ہوا موہیما کی سرزمین پر، الہ آباد کے اندر ایک علاقہ ہے موہیما، وہاں غالباً 1953 کا کوئی پوسٹر لگا ہوا تھا، بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا، اس اشتہار پہ لکھا تھا اس جلسے میں خاص طور سے لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہے، یعنی اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر ایک بڑی بات تھی۔ اس جلسے کا پوسٹر دیکھا، اس میں بنارس سے مولانا ابو مسعود قمر بنارسی ہماری جماعت کے بڑے عالم تھے، ان کا بھی نام تھا۔ وہ جلسے ہوتے تھے، لوگ صرف یہ سوچ کر کے ان جلسوں میں جاتے تھے کہ چلو بھائی کچھ نہیں، کم سے کم جماعت کے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ بھائی اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملنا بھی یہ نیکی کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اس پر شریعت میں ابھارا گیا ہے۔ آج کس کو اتنی فرصت ہے کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے کسی سے جا کے ملے؟ ان جلسوں میں، ان مجلسوں میں، ان پروگراموں میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کچھ نہیں تو کم سے کم ایمان کی چارجنگ تھوڑی مضبوط ہوتی ہے، عمل کا جذبہ کچھ پیدا ہوتا ہے۔ شاید اس مجلس میں بیٹھا کوئی ایک بے نمازی ہو جائے تو یہ کوشش کامیاب ہو جائے میرے بھائی، ورنہ کس کو پڑی ہے سردی کی، اس ٹھنڈی کی کے موسم میں اللہ کے گھر میں اگر سارے کاموں کو چھوڑ کے آپ اس گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، اللہ کے یہاں ان خوش نصیبوں میں آپ کا شمار ہو رہا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور جب ایسی مجلس نظر آتی ہے تو وہ فرشتے آپس میں کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، یہی ہمارے مطلب کی جگہ ہے۔ اور جب وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کیف وجدتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ کہا اے اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے کیا؟ فرشتے کہتے نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا اگر دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ کہا اللہ اور تیری تسبیح بیان کریں گے اور تیری بڑائی بیان کریں گے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں وہ میرے بندے جو بیٹھے تھے کچھ مانگ رہے تھے کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ کہا کیا جنت کو دیکھا ہے انہوں نے؟ کہا جنت کو دیکھا تو نہیں۔ کہا دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ کہا اور زیادہ اس کے طلبگار، اس کے شوقین ہو جائیں گے اور زیادہ اس کے لیے کوشش کریں گے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یہاں اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ اور جہنم سے بھاگیں گے۔ اللہ کہتا فرشتوں گوار ہو، فرشتوں گوار ہو، اپنے ان بندوں کو میں نے جنت دے دی جس جنت کا وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے، اور جہنم سے پناہ دے دی جس جہنم سے وہ میری پناہ مانگ رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جہاں یہ دین کی بات ہو رہی تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا، جنت کی بات ہو رہی تھی، جہنم کی بات ہو رہی تھی، ایک آدمی گزر رہا تھا وہاں سے، اس نے دیکھا چلو بھائی اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے بیٹھ جاتا ہوں، کسی اور کام سے آیا تھا بیٹھ گیا وہ، اے اللہ کیا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا؟ تیری مغفرت اس کو بھی ملے گی، جنت اس کو بھی ملے گی؟ اللہ فرماتا ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیس، میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے جہاں بیٹھنے والا کوئی بد نصیب نہیں ہے، میں نے اس کی بھی بخشش کر دی جو الگ مقصد سے آیا تھا مگر آ کے اس مجلس میں شامل ہو گیا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو
جو اس قسم کے دروس اور اس قسم کی مجلسوں کے انعقاد پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور جو نوجوان بیچارے کوشش کرتے ہیں ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے دینی جلسے بہت زیادہ بھی ہو تو وہ بھی مناسب نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ خرچ ہو وہ بھی مناسب نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں میری اپنے معلومات میں تیلیانہ کی مسجد میں کافی عرصے کے بعد پروگرام ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے کی اگر کوششیں ہوں تو ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرے۔ اللہ جمعیت کو مزید دعوتی اور دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔